سوچو ذرا، آپ لوگوں کا انداز کیا ہوتا تھا؟ سر پر عمامہ، چہرے پر داڑھی، ہاتھ میں سوٹی، کندھے پر چادر، یہی تھا نا؟ کہاں گیا یہ کلچر؟ کیوں مٹ گئی تمہاری داڑیاں؟ تمہارے نوجوان بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ تمہارے نوجوان بچوں کے سروں سے پگڑی کیوں اتر رہی ہے؟ تمہارے نوجوان بچوں کے کندھوں پر وہ چادر کیوں نہیں؟ آج کیوں کچھ اور کیوں ہے؟ ان کی شکلیں کیوں بدل رہی ہیں؟ یہی سمجھو میرے۔ وہ پہاڑ کہتا ہے افسوس مجھے زندگی ہوگی انتظار میں، یہاں کوئی نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، تم ارادہ کرو جب اپنے پہاڑوں کے ساتھ اوپر پہنچتے ہو جانوروں کے ساتھ، وہاں کھڑے ہو کر کے تم اذان پڑھو، پھر کہو یا اللہ یہاں آج تک کسی نے نہیں پڑھی، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کا نام میں یہاں لے رہا ہوں، آپ کے نبی کا نام اس پہاڑ پر میں نے لیا۔ یا اللہ یہ سارے جنگل کے درخت اور پتھر اور پہاڑ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے یہ آیا تھا اللہ کا بندہ جس نے اذان پڑھی۔ بہت بڑے بڑے بزرگ ترستے تھے ہم کو وہاں جانا نصیب ہوتا، ہم وہاں جا کر کے اذانیں پڑھتے۔ بخاری شریف میں حدیث، جب بندہ اذان پڑھتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک کی ساری مخلوق قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی، ہر گواہی دیں گے اس نے اذان پڑھی۔ اس کے بعد جب وہاں پہاڑ پر تم نماز پڑھو گے، جب یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی اور زمین پر، وہ زمین فوراً یاد کرے گی اس بندے نے آج پہلی مرتبہ یہاں نماز پڑھی ہے، یہ قیامت کے دن یہ مٹی گواہی دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب خود نہیں بنے، ہم کو اوپر والے نے بنایا، اور اس اوپر والے نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو ہمیں چاہیے تھا۔ ہم کو دیکھنے کو آنکھ چاہیے تھی، اوپر والے نے آنکھ دی۔ ہم کو بولنے کے لیے زبان چاہیے تھی، اوپر والے اللہ نے ہم کو زبان دی۔ ہم کو چلنے کے لیے پاؤں چاہیے تھا، اوپر والے اللہ نے ہم کو چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ ہم کو سوچنے کے لیے دماغ اس کو اللہ نے دیا۔ ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے تھے جب تک ہم کو کھانا نہ ملے، تو اوپر والے اللہ نے ہمارے لیے زمین کی بے شمار چیزیں پیدا کی جن کو ہم کھا کر جی رہے ہیں۔ اسی اللہ نے یہ سارے جانور بنائے جن جانوروں کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک جانور ہمیں دودھ دے رہا ہے، ایک جانور ہمیں اون دے رہا ہے، ایک جانور ہمیں سواری دے رہا ہے، وہ بنایا اللہ نے ہے۔ اور اللہ نے بنا کر پھر کہا دیکھو یہ جانور میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے اور تمہارے لیے بنائے، اور تم جس طرح چاہو ان سے کام لے سکتے ہو۔ گائے ہمیں دودھ دیتی ہے، بکری دودھ دیتی ہے، بھیڑ اون دیتی ہے، گھوڑا سواری دیتا ہے، اور یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں سونے کے لیے نیند چاہیے، اوپر والا ہمیں نیند دیتا ہے۔ ہمیں بڑھاپے میں سہارا چاہیے، اوپر والے ہمیں اولاد دیتا ہے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ اسی نے بنایا، بچے کو چوسنا وہی سکھاتا ہے۔ گائے کے تھن میں دودھ اسی نے پیدا کیا، درخت میں پھل اسی نے لگایا، درخت میں پھل اسی نے لگایا۔ ہم نے زمین میں بیج ڈالا، یہ بیج درخت بنے گا، یہ وہی کر رہا ہے۔ تو جس اوپر والے اللہ نے، جس اوپر والے ہمارے مالک نے ہم کو بنایا ہے، اسی کے پاس ہم کو واپس جانا ہے۔ اور جب اس کے پاس واپس جانا ہے تو وہاں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا دے دو اپنا حساب۔ اب وہ پوچھے گا تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، تم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا، تم نے کسی کی لڑکی کو تو نہیں چھیڑا، تم نے کہیں رشوت تو نہیں کھائی، تم نے غلط تعلقات تو نہیں جوڑے، تم نے گناہ کا کام تو نہیں کیا، تم نے چوریاں تو نہیں کی۔ اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سے یہ فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تمہیں دنیا میں جو چیزیں چاہیے تھی وہ ساری میں نے تمہارے لیے بنا دی تھی۔ زمین سے چیزیں اگائی، زمین سے گھاس اگائی، تمہارے جانور کھاتے ہیں، جانور تمہیں دودھ دیتے ہیں، جانور الگ الگ قسم کے بنائے، وہ تمہارے کنٹرول میں دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یہ جانور میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے، پھر تمہارے قابو میں دے دیے، جو جس طرح چاہو کرو۔ ایک سے دودھ نکالتے ہو کوئی اجازت نہیں لیتا، ایک کو سواری کرتے ہو کوئی نہیں پوچھتا اجازت، یہ سارے میں نے تمہارے لیے بنائے۔
پھر فرمایا یہ جنگل میں نے تمہارے لیے بنائے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سبزے، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں تو اب جیسے میں کہوں گا ویسے زندگی گزارو۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، شہر میں ایک آدمی کو گھر میں نوکر کی ضرورت ہے، شہر میں ایک آدمی کو گھر میں آدمی کی ضرورت ہے، گھر میں کام کرے گا یا دکان میں کام کرے گا۔ یا آپ میں سے کوئی بھائی ایسا ہے جس کو اللہ نے بکریاں بہت دی اور وہ سنبھال نہیں پاتا، اس نے سوچا میں ایک لڑکے کو مزدور رکھوں گا۔ آپ نے یہ سوچا کہ ہم ایک آدمی کو مزدور رکھیں گے جو ہماری بکریاں پالے گا۔ اب آپ نے اعلان کر دیا تو آپ کے پڑوسی میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بچہ آ گیا، کہنے لگا جی میں رہوں گا، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اب آپ اسے کہو گے تمہیں یہ بکریاں پالنی ہیں، نقصان نہیں کرنا، ایسا نہ ہو خود کہیں اور رہے گا، بکری کو کوئی جانور کھا جائے گا، صبح کو لے جانا ہے، شام کو گھر پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، دودھ دینے والی بکریوں کو الگ رکھنا، ان کا دودھ نکالنا ہے، کوئی کہ بکری جو ہے وہ زخمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ریش نہیں کھانا چاہیے، اس کو کتے نہیں کھانے چاہیے، حفاظت کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کروں گا سارے کام، تنخواہ کتنی دو گے؟ آپ کہتے ہیں ہم تم کو کھانا بھی دیں گے اور اتنے پیسے بھی دیں گے۔ صحیح ہے یہ بات؟ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے کہتا ہے جی پیسہ بھی لے لوں گا آپ سے، کھانا بھی مجھے دینا، مگر میں بکری نہیں پالوں گا۔ اور اگر کبھی شیر، چیتا، بھیڑ، بھالو ان کے پیچھے پڑ گیا میں ان کو نہیں بچاؤں گا۔ وہ اگر بکری کہیں گر جائے گی جانے دو، میں مجھ کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں کھانا بھی آپ کا کھاؤں گا، پیسہ بھی آپ سے لوں گا۔ ایسے آدمی کو رکھیں گے گھر میں؟ رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ کہنے لگا بھائی یہاں سے تو ساری چیزیں تو لے رہا ہے، وہاں سے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ میاں فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، کھانے کو چیزیں دی، تجھے بھوکا نہیں رکھا، کپڑے بھی دیے، باپ ماں بھی دیے، اولاد بھی دی۔ اب میں کہتا ہوں یہ کام تم کرو تو کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو دودھ کی ضرورت تھی، گھر والوں سے مشورہ کیا کہ ہم دودھ کے لیے کیا کریں گے، گھر والوں نے کہا گائے خریدیں گے۔ گئے آپ گاؤں میں ڈھونڈی تو ایک گائے خرید لی، وہ گائے خرید کر گھر کے لے آئے، 50,000 روپے 60,000 روپے کی گائے لے کر کے آ گئے، اور گھر میں جب لائے تو اسے دودھ دیا ہی نہیں۔ تو ایسی گائے کو رکھیں گے آپ گھر میں؟ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ جس کام کے لیے وہ لی تو وہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہم کو بنایا، ماں کے پیٹ میں اسی نے ہم کو بنایا، پھر دنیا میں ہم آئے اسی نے دنیا میں ہم کو لایا، پھر ماں کی چھاتی میں دودھ اسی نے بنایا، پھر ہم ذرا بڑے ہو گئے دانت اسی نے دیے، پھر اور بڑے ہو گئے پھر جوان اسی نے ہم کو کیا، پھر آگے شادیاں ہوئیں پھر اولاد وہی دیتا ہے، رات کو نیند وہی دیتا ہے، دن میں کھانا وہی دیتا ہے، بیمار ہوتے ہیں شفا وہی دیتا ہے۔ وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں جو کہوں گا وہ کرو، تو ہم کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں کریں گے، آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہم کو حکم کرو کیا کرنا ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ دیکھو تم مسلمان ہو، پہلا کام تمہارے ذمہ نماز پڑھو۔ صحیح ہے؟ پہلا کام ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اچھا یا اللہ اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ کہ جواب ہے سیکھو، نماز سیکھو اور پڑھو۔ جب تم ہر کام سیکھتے ہو تو نماز بھی سیکھو۔ یہ نماز کیا چیز ہے؟ کہا میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نماز سیکھو۔ اس لیے ہر مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ نماز سیکھنی۔ وہ مسلمان بھائی اگر بوڑھا ہوگا تب بھی نماز سیکھنی ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ جناب میں بوڑھاپے میں اب کہاں سیکھوں گا، تو نہیں، ارادہ کرو انشاءاللہ سب نماز سیکھیں گے، اور نماز جب سیکھ لیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے، اور جب نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ بہت خوش ہوں گے، اتنے زیادہ خوش ہوں گے جس کو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کو ہمارے سارے مسئلے بھی حل کر دیں گے، کیونکہ اللہ اپنے قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرا حکم مان کر زندگی گزارے گا میں اس کو حیات طیبہ عطا کروں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو آدمی اس طرح زندگی گزارے جیسے میں کہہ رہا ہوں، نماز پڑھے گا اور باقی کام کرے گا،
میں اس کو اچھی والی زندگی دوں گا، مزے والی زندگی دوں گا، کوئی پریشانی اس کی زندگی میں نہیں آنے دوں گا، یہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی۔ ارادہ کر لیا انشاءاللہ نماز سیکھیں گے، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں گے۔ جب تمہارے بچے تمہارے گھروں میں نمازیں پڑھیں گے، جب تم خود اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو گے، اس کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ جب تم اس پہاڑی پر بکریوں کے ساتھ جب تم وہاں اذان پڑھو گے، آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی جناب رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آ گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ جفانی من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، اس نے میرا حق مارا۔ جس کے سامنے میرا نام آ گیا اس نے درود نہیں پڑھا۔ اسے جب بھی بولنے والا بولے یا سننے والا تو فوراً کہنا، ہم نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 رحمتیں آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں پہنچے۔ ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اکاؤنٹ میں نام اعمال میں 10 نیکیاں پہنچ گئی، لیکن وہ دیکھیں گے ہم قیامت کے دن، آج وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز ہم پر فرض کی، اللہ نے ہم پر نماز فرض کی، سکھائی ہم کو جناب رسول اللہ۔ اب جب ہم خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اور پھر نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ شاہ ہم کو بہترین زندگی عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے نماز سیکھی بھی نہیں، نماز پڑھی بھی نہیں، پھر تو بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اور جب ہم نماز سیکھیں گے، نماز پڑھیں گے، گھر میں ہیں یہاں نماز پڑھی، مسجد میں ہے نماز پڑھی، اپنے جانوروں کے ساتھ پہاڑ پر ہیں، جب وہاں اذان پڑھو گے آپ، وہاں اللہ اکبر، اتنی خوشی کی بات ہے یہ، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے یہ۔ اور یہ پہاڑ اس پہاڑ سے کہتا ہے او بھائی، ساری زندگی ہو گئی مجھے انتظار میں، کوئی اللہ کا بندہ یہاں آتا اور اللہ کا نام لیتا، آج تک کوئی نہیں آیا، آج آ گیا، دیکھیں اذان پڑھ رہا ہے۔ وہ پہاڑ کہتا ہے افسوس، مجھے زندگی ہو گئی انتظار میں، یہاں کوئی نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، تم ارادہ کرو جب اپنے پہاڑوں کے ساتھ اوپر پہنچتے ہو جانوروں کے ساتھ، وہاں کھڑے ہو کر کے تم اذان پڑھو، پھر کہو یا اللہ یہاں آج تک کسی نے نہیں پڑھی، میں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ آپ کا نام میں یہاں لے رہا ہوں، آپ کے نبی کا نام اس پہاڑ پر میں نے لیا، یا اللہ یہ سارے جنگل کے درخت اور پتھر اور پہاڑ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے یہ آیا تھا اللہ کا بندہ جس نے اذان پڑھی تھی۔ بہت بڑے بڑے بزرگ ترستے تھے ہم کو وہاں جانا نصیب ہوتا، ہم وہاں جا کر کے اذانیں پڑھتے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب بندہ اذان پڑھتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک کی ساری مخلوق قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی، پتھر گواہی دیں گے اس نے اذان پڑھی۔ اس کے بعد جب وہاں پہاڑ پر تم نماز پڑھو گے، جب یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی اور زمین پر، وہ زمین فوراً یاد کرے گی اس بندے نے آج پہلی مرتبہ یہاں نماز پڑھی ہے، یہ قیامت کے دن یہ مٹی گواہی دے گی۔ کر لیا ارادہ پورا؟ نماز سیکھیں گے، شرم آ رہی ہے، وہ تمہارے بچے جن کو یہ مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، انہی بچوں سے کہو بیٹا مجھے سکھا نماز۔ اپنے بچے سے کیا شرمانا، اپنے بچے کو سناؤ نماز کہ بیٹا میں نماز سنا رہا ہوں تو سن، وہ غلطیاں نکالے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس پہلا کام ہے، اللہ نے ہم پر کیا فرض کی ہے؟ نماز فرض، یہ نہیں معاف ہوتی، یہ نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں ہو تب، جنگل میں ہو تب، نالے میں ہو تب، پہاڑ پر ہو تب، پانی نہیں ہے تیمم کرو، تیمم سیکھو، یہ مولوی صاحب سکھائیں گے بچوں کو تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کا پھر نماز کی پابندی۔ جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر وضو بھی سیکھیں گے، اس کا مطلب ہم غسل بھی سیکھیں گے، تو خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی نماز سکھائیں گے، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں، چاہے ہماری بیویاں ہوں، چاہے ہماری بہنیں ہوں، چاہے ہماری مائیں ہوں۔ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا او میرے بندے، تو نے 60 سال زندگی گزاری، اس میری بندی کو تو نے نماز نہیں سکھائی، یہ تیری بیٹی تھی۔ اس کو پوچھے گا اس کو تو نے نماز نہیں سکھائی، یہ تیری بیوی تھی۔ اس کو پوچھے گا تو نے اس کو نماز نہیں سکھائی، یہ تیری بہن تھی۔
اس کو پوچھے گا تو نے نماز نہیں سکھائی، یہ تیری ماں تھی؟ یہ عورت، اس کی ہے بیٹی، اس کی ہے بیوی، اس کی ہے بہن، اس کی ہے ماں۔ یہ عورت ایک کی بیٹی ہے، ایک کی بیوی بن گئی، ایک کی بہن ہے، اور ایک کی ماں بن گئی۔ ان چاروں مردوں سے پوچھیں گے کیوں نہیں سکھائی تھی اسے؟ تو خود بھی پڑھنی ہے اور ان کو بھی سکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ میاں فرماتے ہیں دیکھ میرے بندے، میں تیرا اللہ ہوں، میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے، تجھے واپس میرے پاس آنا ہے۔ میں بہت محبت کرنے والا اللہ ہوں، میں بہت رحم کرنے والا اللہ ہوں۔ تو نے آج تک کتنی مرتبہ گناہ کیے، میں نے تجھے سزا نہیں دی، حالانکہ میں تجھے سزا دے سکتا تھا، مگر میں اللہ محبت کرنے والا اللہ ہوں، اسی لیے تو تیرے لیے سب کچھ کیا، اور جو تجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ سارا میں نے تجھے دیا۔ یہ رات کو نیند میں ہی دلاتا ہوں، یہ تو تیرے جسم سے پیشاب میں ہی نکال دیتا ہوں، اور سارے کام میں کر، کیونکہ میں تیرا اللہ ہوں۔ اب میں نے تجھے حکم دیا ہے، اگر رمضان شریف آئے گا تو روزہ رکھنا۔ اب یہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان شریف جو ہی آئے گا روزہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ گھروں میں ہو تب، گھروں سے باہر ہو تب، جنگلوں میں ہو تب، پہاڑوں پر ہو تب، بس جو ہی اچھی طرح سے معلوم کرنا ہے کہ رمضان کب شروع ہو گیا؟ جی آج رمضان شروع ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح کو آفتاب نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے سحری کھانی ہے، پھر کچھ نہیں کھانا ہے، اور دن بھر نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور شام کو جب آفتاب ڈوب جائے گا اس وقت افطار کرنا ہے۔ اس کا نام روزہ ہے۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، میں خود اس کو انعام دوں گا۔ اس میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، میں خود اس انعام دوں گا۔ وانا اجزی بھی، یعنی باقی اچھے کاموں کا انعام تو کہیں گے اللہ فرشتوں کو دے دو، لیکن جب وہ روزہ رکھنے کی بات ہوگی کہیں گا میں خود دوں گا۔ اور کہ جی یا اللہ ہم نے مان لیا، نماز بھی ہم پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے تم میں جو مالدار ہیں وہ اپنے مال میں سے صدقہ کرو، ڈونیشن نکالو، اور ان غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ غریب بیچارے تمہارے رشتہ دار ہوں گے، تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تمہارے پڑوسی ہوں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو شام کو کھانا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو دیا تو ہم کو حکم کو کھلاؤ۔ اور اللہ صاحب نے یہ فرماتے ہیں اگر میرے کہنے سے تو نے ان غریبوں کو کھلایا تو جتنا تو نے ان کو دیا اس سے زیادہ میں تجھے دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تو نے میرے کہنے سے ان غریبوں کو کھلایا، بلکہ سمجھو اچھی طرح سے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہے، جانوروں کو، انسانوں کو، چاہے وہ انسان اپنے ہوں یا دوسرے بھائی پڑوسی ہوں، جو بھی ہو، ان جانوروں کو جب کھلائے گا، جب جانوروں کو کھلائے گا، انسانوں کو کھلائے گا، تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے یہ میری مخلوق کو کھلا رہا ہے۔ یہ اسی لیے کبھی کسی جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کیڑے مکوڑے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی انسان پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے انسان کوئی بھی ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اس سے، بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی انسان کسی انسان پر ظلم کرے، کوئی انسان کسی جانور پر ظلم کرے، کوئی انسان کسی کو ستائے، کسی کا مال ہڑپ کرے، اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تم مت سمجھو اللہ کو پتہ نہیں کون کس پر کیا ظلم کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اگر تم نے کسی پر ظلم کیا اور اس نے کہا ہائے ہائے یہ بڑا ظالم ہے، مجھ پر ظلم کیا، یہ جو ہائے اس نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ہائے پر میں فوراً اوپر سے فیصلہ سنا دیتا ہوں، اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ تو جب ہم مخلوق کو کھلائیں گے یعنی زکوٰۃ دیں گے، تو جو بھیڑ بکریوں والے ہیں وہ عالموں کو پوچھیں اللہ نے مجھے بھیڑ بکریاں دی ہیں، جی مجھے بتاؤ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے۔ اب جب زکوٰۃ نکالو گے اگلے سال اللہ تعالیٰ شانو برکت دے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ بکریوں والے کو نقصان ہوتا ہے، کیا صاحب، ریچھ آ گیا کھا گیا، فلڈ آ گیا بکریاں رڑ گئی، اور اسی طرح سے کبھی جنگلی جانور آ گیا کھا گیا، کبھی کوئی انسان ظالم آ گیا تو بکریاں چھین کے لے گیا۔ زکوٰۃ دے دو، تمہارا سارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے میرے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، پیسے والا پیسے کی زکوٰۃ نکالے گا، مگر کتنی نکالے گا؟ 1,00,000 روپے میں سے 2,500۔ بکریوں والے زکوٰۃ دیں گے، کتنی دیں گے؟ کہ 40 بکریوں میں سے 1 بکری۔ اور کتنی دیں گے؟ کہ اگر 120 بکریاں ہیں تو 2 دے دو۔ اور کتنی؟ کہ اگر 200 بکریاں ہیں تو 3 دے دو۔
آپ کہیں گے یار 3 بکریاں تو بڑا نقصان ہو گیا میرا. ہاں نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اس سال تم رمضان میں 3 بکریاں دے دو 200 بکریوں کی، اگلے سال رمضان میں دیکھنا اللہ نے کتنی برکت کی ہوگی. طے وعدہ ہے. اس سال 40 بکریوں پر آپ نے 1 بکری دی، اگلے سال رمضان میں دیکھ لینا اللہ نے برکت کی ہوگی یا نہیں. اس سال تم نے 120 بکری پر 2 بکریاں دے دی، اگلے سال دیکھ لینا اسی تاریخ کو اللہ نے کتنی دے دی ہوگی. اس سال تم نے 200 بکریوں پر 3 بکریاں دے دی، اگلے سال دیکھنا اسی تاریخ کو اللہ تم کو کتنا دیں گے. دینی کس کو ہے؟ جواب ہے اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، جو بھی غریب ہے، جس کے پاس بیچارے پاس کھانا نہیں ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں، اس کو دے دو. جب اس کو دے دو وہ حیران ہو جائے گا یار یہ مجھے بکری دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے یہ؟ تو آپ کہو گے اللہ نے مجھے حکم دیا، یہ اللہ کا مجھے حکم ہے. جی تیرا تو نقصان ہو گیا. کہا نہیں اللہ کا حکم ہے. نقصان کیا ہو گیا؟ نقصان تو تب ہوگا کہ جب وہاں سے رڑ جائیں گی بکریاں. نقصان تو تب ہے کہ جب کوئی ظالم چھین لے گا. نقصان تو تب ہے جب کوئی جنگلی جانور کھا جائے گا، تب ہے نقصان. یہ تو میں نے اللہ کو دے دیا اور اللہ کے حکم کے مطابق دے دیا. یہ چاہے تو آپ کا بھائی ہو اس کو دے سکتے ہو، اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، اپنے بھتیجے بھانجوں کو دے سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں، اپنے اور ساتھ میں اگر یہاں مدرسہ ہے مدرسے والوں کو لا کر زکوٰۃ دو. کہہ لگے جناب مجھے بکریاں دینی ہے 3، یہ لے لو. گایوں والا کہے گا گایوں میں سے، بکریوں والا بکریوں میں سے دے گا. اور اس کے بعد پھر یہ جیسے زکوٰۃ خرچ کرنی ویسے زکوٰۃ خرچ کریں گے اور آپ کے ہی بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے اور ان کو پڑھائیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمیں اور کیا حکم کریں گے؟ تو اللہ میاں فرمائیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کہ جی بہت اچھا، کیا اچھا سلوک کرنا ہے؟ کہ ماں باپ بوڑھے ہوں گے ان کی خدمت کرو، ان کو دکھ مت پہنچاؤ، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو. ٹھیک ہے، ان کی ایسی خدمت کرو کہ جی میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. کہ ہم نہیں کہتے پیسہ خرچ کرو، تم بعد میں اپنی عیال کو بعد میں کھلانا، پہلے اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو کھلاؤ. تب تک مت سو جب تک اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو سلا نہ دو. تب تک اچھے کپڑے مت پہنو، پہلے ان کو کپڑے پہناؤ. خدمت اس طرح سے کرو کہ تمہارا باپ کہنا چاہیے یا اللہ میرا بچہ جتنا اچھا ہے اتنا اچھا تو کسی کا بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کیوں اللہ نے حکم دیا؟ کہ اس لیے آج تجھے کہا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، کل کو تو بوڑھا ہوگا تیری اولاد کو بھی ہم یہ حکم کریں گے. اگر تو چاہتا ہے تیری اولاد تیری خدمت کرے، ٹھیک ہے، تو آج اپنے ماں باپ کی خدمت کر، کل کو تیری اولاد تیری خدمت کرے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو نصیحت کی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، اگر دونوں بوڑھے تھے یا ایک بوڑھا تھا، ٹھیک ہے، لا تقل لهما اف، یہ بھی نہیں کہنا سامنے. تالا تنہرہما، ان کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا. وقل لهما قولا کریما، محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا، محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا. اپنی ماں کو اپنے باپ کو، وہ بیچارے بڑھاپے میں ہوتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی گھروں میں بوڑھے ماں باپ پھاکے مرتے ہیں اور بیٹے پوچھتے ہی نہیں. اس گھر میں نحوستیں، اس گھر میں لعنتیں اترتی ہیں، پھر کبھی خوشی نہیں ملے گی. تو اپنے ماں باپ کے ہم نے کہا یا اللہ ہم نے سن لیا، اب کریں گے اپنے ماں باپ کی خدمت. اور اگر ماں باپ مر گئے ہو تو اب کیا خدمت کریں گے؟ تو جواب ہے اللہ میاں فرماتے ہیں اب ان کے لیے تم ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ ہم خیرات کریں گے، مگر اے اللہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے خیرات کریں گے، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو جب اللہ میاں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو خیرات نہیں کر سکتا نا، چل 2 رکعت نماز پڑھ، پھر قل هو اللہ شریف پڑھ، اور کیا یا اللہ میں نے جو پڑھا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو. پہنچ گیا ثواب. آپ کیوں سمجھتے ہو جناب پیسہ خرچ کریں گے تبھی ثواب ملے گا؟ نہیں، پیسے کے بغیر بھی آپ ثواب کر سکتے ہو. وہ جنگلوں میں پھر رہے نا دن بھر بھیڑ بکروں کے، پورے دن پڑھو قل هو اللہ شریف، پورے دن قل هو اللہ شریف پڑھا. اگر آپ نے 1000 پڑھا نہیں 10,000 پڑھے، 10,000 قل هو اللہ شریف پڑھے تو پتہ ہے کتنا ثواب جمع ہو گیا؟ کچھ پتہ نہیں. ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر 10 پاروں کا برابر ثواب، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر 1 قرآن کے برابر ثواب، 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر 33 قرآنوں کے برابر ثواب. 1000 قرآن شریف 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو گے تو 1000 قل هو اللہ شریف پڑھو گے 3300 قرآنوں کے بعد ثواب. یہ حدیث میں، یہ علماء بیٹھے ہیں. تو کیوں کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا؟ تم دن بھر بکریوں کے پیچھے پھر رہے، اذان کا وقت ہو گیا، اذان پڑھی، نماز پڑھی، او پہاڑ پر پانی نہیں تھا، تیمم کیا، پڑھی پر نماز، کہ یا اللہ یہاں کوئی نہیں ہے، ایک تو ہے اور میں ہوں. ہائے ہائے.
اور یا اللہ میں تیرے نبی کا نام یہاں لے رہا ہوں اس پہاڑ پر، کس نے کہا ہوگا محمد رسول اللہ؟ یہ پہاڑ خوش ہو کر گواہی دے گا قیامت کے دن، اس نبی کا نام یہاں آ گیا اور اس اللہ کے بندے نے لیا۔ پھر وہاں دن بھر پڑھتے رہو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ یاد ہے، تیسرا کلمہ یاد ہے، پہلا کلمہ یاد ہے، اول کلمہ یاد ہے، دن بھر پڑھتے رہو، دوسرا کلمہ شہادت یاد ہے، دن بھر پڑھتے رہو، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، دن بھر پڑھتے رہو، قل اللہ شریف دن بھر پڑھتے رہو، شام کو کہ یا اللہ آج دن بھر میں نے پڑھا۔ میرے بھائیو سارے جموں کشمیر کے مفتیوں کو، مولویوں کو، پیروں کو جمع کرو، اتنا نہیں پڑھ سکیں گے، اتنا ثواب نہیں پہنچا سکتے جتنا تو نے ایک دن میں ثواب پہنچا ہے۔ ایک دن میں سچ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے جموں و کشمیر کے سارے مولوی مفتی اگر جمع کریں اور پڑھو قرآن، ٹھیک ہے نا، ایک دن میں اتنا ثواب تم کو نہیں ملا سکے گا جتنا تم نے ایک دن میں پڑھا، مگر صرف قل اللہ شریف پڑھا۔ ایک مرتبہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ، صرف 1 منٹ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 1 منٹ سے کم ہو گیا، پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، 1 قرآن کا ثواب، 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، 5 قرآنوں کا ثواب، 30 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، 10 قرآنوں کا ثواب، 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، 33 قرآنوں کا ثواب، 300 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، 100 قرآنوں کا ثواب، 3000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، 1000 قرآن کے برابر ثواب۔ اور اگر تم نے محنت کر کے ایک ہفتے میں 1 لاکھ قل هو اللہ شریف پڑھا، 3 لاکھ قل هو اللہ شریف پڑھا، تو 1 لاکھ قرآن پڑھنے کا ثواب تمہارے باپ کو پہنچ گیا۔ تو تم کیوں کہہ رہے جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، جن کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے، اب بیچارے وہ کیا کریں گے وہاں قبر میں، ان کو ثواب پہنچاؤ اور اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ اللہ میاں کہتے ہیں او میرے بندے تو مجھ سے دعا کر اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اور یہ کہنا یا اللہ میری ماں نے میرے بچپن میں مجھے کیسے پالا تھا، کیسی وہ محبت کرتی تھی، کیسی چوچی پلاتی تھی، یا اللہ ایسے وہ تیرے پاس پہنچ گئے، تو ویسی محبت ان کے ساتھ کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا سکھائی اللہ نے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل چلتے رہتے ہیں، بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، زندہ ہے تو خدمت کرو، چلے گئے تو ایصال ثواب کو، بار بار ان کی قبر پر جاؤ، قبر پر جا کر کے کہو یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، ہائے زندہ ہوتی میں خدمت کرتا، بس ختم ہو گئی یہ بات۔ اللہ میں کہتے ہیں اور سنو، میں نے بتایا تھا نا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، یہ 4 کام تمہیں لازم کیے۔ پھر 35واں کام میں نے کہا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ہم نے کہا یا اللہ ہم نے سن لیا، آج کے بعد ہم یہی کریں گے۔ اب اللہ میاں کہتے ہیں اگر تمہاری شادی ہو گئی تو اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرنا، اپنی جوروں کو ستانا نہیں۔ بیویاں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بیوی کہتے ہیں نا، ہرگز ظلم نہیں کرنا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی بیوی کے ذریعے سے تم زندگی آگے چلا رہے ہو، اسی سے اولاد مل رہی ہے، وہی تمہارا ساتھ دے رہی ہے، وہی تمہاری بکریوں کا ساتھ دے رہی ہے، وہی کھانا پکا کے کھلا رہی ہے، وہ تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا، اس پر غلطی نہیں کرنا، غلطی ہو جائے تو معاف بھی کرنا۔ اللہ میاں ہم کو فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا ہو گیا۔ پھر اللہ میاں فرماتے ہیں میرے بندے اور سن، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے اولاد عطا کی ہے، خبردار تیری اولاد بگڑنی نہیں چاہیے۔ کہ اللہ کیسے بگڑے گی؟ اگر تیری اولاد چرس پینے لگے، اگر تیری اولاد گندی چیزیں کرنے لگے، اگر تیرا بیٹا یا بیٹی غلط کام کرنے لگیں، تو مجرم ہے، تو نے کیوں نہیں اپنے اولاد کو بچایا؟ تو اپنے بچوں کی فکر کرو، ایسا نہ ہو تمہارے بچے بگڑ جائیں۔ وہ کس کے نہ جانے کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں اولاد میں، خاص طور پر بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اور شادی ابھی نہیں ہوئی ہے تو بس وہ کبھی کسی عورت کا پیچھا کرے گا، کبھی کسی کی لڑکی کو چھیڑے گا، کبھی چوریاں کرے گا، کبھی وہ اللہ بچائے وہ شراب پیے گا، کبھی اللہ بچائے نشے کی چیزیں کھائے گا، اور نہ جانے اور کیا کیا غلطیاں کرتا ہوگا۔ اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں اپنی اولاد کی فکر کرنا، یہ بگڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھو فکر کرو اپنی اولاد کی، اگر تمہاری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تم کیوں خاموش بیٹھے؟
نرمی سے محبت سے سمجھاؤ وہ نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر تمہاری اولاد جو ہے وہ غلط راستے کی طرف جا رہی ہے، وہ اگر ڈرگس کرنے لگا، وہ اگر نشیلی چیزیں کھانے لگا، وہ انجیکشن کرنے لگا، وہ شراب پینے لگا، وہ کسی لڑکی کا پیچھا کرنے لگا، وہ ادھالا کرنے لگ گیا، وہ اغوا کرنے لگ گیا، جو بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ماں باپ کو حکم ہے اپنی بچوں کی پرورش۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، کون کہتا ہے؟ ہمارا اللہ ہم سے کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائیوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ ایک باپ ہے، یہ ماں ہے، اس ماں کے پیٹ سے یہ بچہ بھی نکلا، یہ بچہ بھی نکلا، یہ بچہ بھی نکلا، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں بھائی ہیں۔ بھائی بھائی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، بھائی اپنی بہن پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، بھائی اپنے بھائی کا حق نہیں کھائے گا، بہن اپنی بھائی کا حق نہیں کھائے گی، بھائی اپنی بہن کا حق نہیں کھائے گا۔ یہ اللہ میاں کا حکم ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی الولد، جیسے باپ کا حق ہے ایسے بڑے بھائی کا حق ہے۔ جیسے بیٹا پیارا ہوتا ہے ایسے چھوٹے بھائی سے پیار کرو۔ یہ ہمارا دین، ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے۔ کتنا پیارا نبی ہم کو کیا چیز چھوٹی چھوٹی بات بھی سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا نبی ہم سے یہ کہتا ہے دیکھو جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے ہمسائے ہیں، جن کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے، کل کو تمہیں خوشی ہوگی یہی سارے ہمسائے ہوں گے، کل کو غم ہوگا یہی سارے ہمسائے ہوں گے۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے جانور کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے فصل کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ یہ اللہ اور اللہ کا نبی حکم دیتا ہے، ٹھیک؟ اور اللہ اور اللہ کا حکم دیکھا ہے، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولو۔ اللہ اور اللہ کا نبی حکم دیتا ہے کسی کا مال مت اڑاؤ، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے، تم بھی میرے بندو میں ظلم مت کرنا۔ ظلم کون کرتا ہے؟ زمین ہڑپا لی، جانور مار دیا، پیسہ دبا لیا، چھڑکھانی کر دی، چوری کر لی، ان تمام برائیوں سے بچو۔ اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں پر ظلم نہیں کرنا۔ خاص طور پر وہ آدمی جو طاقتور ہوتا ہے اور بیچارہ جو کمزور ہوتا ہے، وہ کمزور کچھ کر نہیں سکتا، بس یہ طاقتور جو چاہے سو کرتا ہے، کبھی مال چھین لے گا، کبھی جانور چھین لے گا، کبھی قرضہ نہیں دے گا، کبھی پیسہ نہیں دے گا، کبھی کیا کرے گا۔ تو ظلم اللہ برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ ہم نے سن لیا، آپ نے کہا نماز ہم نے پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ نے کہا روزہ رمضان میں روزے رکھیں گے، آپ نے کہا زکوٰۃ ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، آپ نے کہا حج ہم میں مالدار ہوگا ہم حج بھی کریں گے، یا اللہ آپ نے ماں باپ کی بات کہی ہم کریں گے، اپنی بیویوں کے اچھا سلوک ہم کریں گے، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک وہ بھی کریں گے۔ اور میرے اللہ اور بتا کیا ہمیں کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اور تمہیں یہ کرنا ہے، سارے گندے کام نہیں کرنا۔ گندے کام میں کیا ہے؟ شراب نہیں پینا، اور چوری نہیں کرنا، اور کسی اجنبی عورت کی چھڑکھانی مت کرنا، کسی اجنبی عورت کو چھیڑنا نہیں، اور دھوکہ مت دینا، کسی کا پیسہ مت کھانا، کسی کا پیسہ مت کھانا، دکاندار سے چیز لے لی اس کا پیسہ ادا کر دینا، کسی کو کام کرایا فوراً پیسہ ادا کر دو، دبا کر مت رکھنا۔ یہ ہمارا اللہ اور ہمارا نبی ہمیں حکم دیتا ہے، اور ٹھیک ہے؟ اور کہتا تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ اتنا اچھا ہونا چاہیے، کسی انسان کو تم سے کوئی دکھ نہ پہنچے، کسی جانور کو تم سے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہ جو تمہارے گھروں میں جانور ہیں نا، گونگے جانور، اللہ سے ڈرنا، ان کو ظلم مت کرنا۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجبہ۔ اللہ سلام سلام کہو سب سلام ہمارے نبی پر۔ کیا فرمایا نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کو جانور سے لڑا مت۔ جانور نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش، اللہ کے نبی نے منع فرمایا جانور میں تحریش مت کراؤ۔ تحریش مطلب کہ جانور کے جانور سے لڑانا۔ جب لڑاتے ہیں تو مزہ آتا ہے دیکھنے میں، بیل کو بیل سے لڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیڑو کو بھیڑو سے لڑاتے ہیں، اور دیکھنے میں مرغوں کو مرغوں سے لڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کرنا، کیونکہ یہ جانور ہے، یہ اس کو تکلیف پہنچائے گا، وہ اس کو تکلیف پہنچائے گا، وہ اس کا سینگ توڑے گا، یہ اس کا سر توڑے گا، اور تمہیں مزہ آئے گا۔ تو جس ہمارے نبی نے جانور کو لڑانے سے منع کیا، کیونکہ بیچارہ جانور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ کہاں اجازت دے گا انسان کو دکھ پہنچائے؟ نہیں۔ ہمارا نبی ہم سے یہ کہتا ہے اگر کسی نے تم پر ظلم کیا یہاں سے معاف کرو، اگر کسی نے تم پر ظلم کیا یہاں سے معاف کرو، کسی پر ظلم۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام تھا زینب، بڑی بیٹی تھی۔ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی تھی؟ بڑی بیٹی کا نام زینب، دوسری کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، چوتھے کا نام فاطمہ۔ تو 4 بیٹیاں ہیں۔
ایک ہمارے نبی کی جو بڑی والی بیٹی تھی ان کا نام تھا زینب. اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہو گیا، ان کو کسی دشمن نے ان پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے اس نے وہاں سے تلوار ماری، اور حضرت اب زینب کے پیٹ میں تلوار لگ گئی، سارا پیٹ پھٹ گیا، اور بچہ پیٹ میں تھا، وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا. برداشت ہو سکے گا؟ ہے ہمت سننے کی؟ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب، اس کو کسی دشمن نے تلوار ماری، ٹھیک ہے، وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جا رہی تھی مدینہ، اور اس کے بعد دشمن نے وہاں سے تلوار ماری، پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹنے کے بعد پھر بچہ پیٹ میں تھا، وہ بھی نکل آیا، گر گیا، اس کے بعد وہ خود نیچے گر گئی، زخمی ہو گئی، خون ہو گیا، اور ٹھیک ہے بہت پریشان ہو. ہمارا نبی مدینہ میں ہے اور یہ مکہ شریف میں تھی. ہائے ہائے ہائے. پھر ان کو اٹھا کر گھر لائے، پھر کس طرح سے علاج معالجہ ہوا، کس طرح سے کیا ہوا، بہرحال کافی عرصے کے بعد پھر اس زخمی حالت میں حضرت زینب کو لے جا کر پہنچایا مدینہ شریف. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے سنا، اچھا فلاں ظالم نے میری بیٹی کو تلوار ماری ہے اور میری بیٹی زخمی ہو گئی ہے اور اس کا پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. 2-4 سال گزر گئے، اس کے بعد وہ آدمی مل گیا جس نے وہ کیا تھا. آ گیا سامنے، تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے نام بتایا، میں فلانا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو نے زینب کو تلوار ماری تھی؟ سر نیچے کر کے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا اب کیوں آیا میرے پاس؟ کہنے لگا معافی دے دو. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا میں نے تو جس دن سنا اسی دن معاف کر دیا تھا. ہمارا نبی وہ ہے، میں نے جس دن سنا اس دن آج بھی معاف ہے. چھوڑنا تھا اس کو زندہ؟ نہیں، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا، مگر ہمارا نبی رحمت. اس نے کہا چلو اس دن بھی معاف، آج بھی معاف ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اور کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا جی اور کیا کہنا ہے، میں بھی چاہتا ہوں آپ کے ان مسلمانوں میں بھی شامل ہو جاؤں، میں بھی اچھا انسان بن جاؤں. فرمایا چلو پڑھو تم بھی. بس اس کو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خوش ہو گیا اور باہر جب نکلا کہنے لگا بھائی نہ مجھے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ برا بلا کہا، نہ تھپڑ مارا، نہ قتل کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور میں نے تو ان کی بیٹی ماری ہے. یہ ہمارا نبی. تو ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مال نہیں کھائے گا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ہڑپائے گا نہیں. امانت سمجھو، جناب کسی کی بکری ہے یا پہنچا کر کے دے دو اسے، اللہ اتنے خوش ہوں گے کہ میرے بندے کا نقصان ہونے والا تھا، اس کی بکری وہاں جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی، رات کو بھیڑیا آتا کوئی اور جانور آتا کھا جاتا، اس نے بکری نکالی یہاں سے اور گھر پہنچا کر کے آ گیا. اتنا اللہ میاں خوش ہوں گے، اتنا تم کو دیں گے، تمہاری بکریوں کا اللہ حفاظت کرے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے بہت بڑا لازمی حکم دیا، تمہارے بچے بگڑنے نہیں چاہیے. دیکھو اللہ نے تم کو اولادیں دی ہیں، اگر یہ اولادوں کی تم صحیح تربیت نہیں کرو گے تو بہت خطرہ ہے، بچے بگڑ جائیں گے. آج کے زمانے میں بچے بگڑتے ہیں، ڈرگز کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زناکاریاں کر سکتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. اپنے بچوں کی فکر کرو، بچے بگڑنے نہیں چاہیے. جب بچے بگڑ جاتے ہیں پھر ماں باپ کہتے ہیں ہائے مصیبت، میری اولاد میری مصیبت بن گئی، اب کیا کروں گا. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کو کلمے یاد ہو جانے چاہیے، ان کو نماز سکھانی ہے، ان کو اخلاق سکھانے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر بتانا ہے، اور یہ بتانا کہ دیو اگر گناہ کیا اللہ سزا دیتے ہیں. آنکھ سے گناہ کیا اللہ آنکھ چھین لیتے ہیں، کان سے گناہ کیا اللہ کان چھین لیتے ہیں، یا کوئی اور سزا دیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو برے کاموں سے بچاؤ. اگر اپنے بچوں کو برے کاموں سے نہیں بچاؤ گے، آگے کچھ پتہ نہیں، یہ بچہ یہ چوریاں کرے گا، یہ ڈرگز کرے گا، یہ برے کام کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ماں باپ کو ستائے گا، یہ نہ جانے کتنے برے کام کرے گا. لیکن جب اس کو اللہ کا ڈر ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ برے کام اس کے لیے ضروری ہے. دیکھو یہاں یہ جو مدرسہ شروع ہوا ہے، تو آپ لوگ غریب قسم کے لوگ ہو، دور دراز یہاں رہ رہے ہو، یہاں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے، تمہارے بچے بگڑنے نہیں چاہیے. ان بچوں کو کلمے یاد کرو،
ان کو نمازیں سکھاؤ، ان کو بتاؤ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جا کر کے ہمیں وہاں اللہ کے سامنے سارا حساب دینا ہے کہ کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر آنکھ سے گناہ کیا تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اگر کان سے گناہ کیا، گانے سنے تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، زبان سے گالیاں دی ہیں تو اللہ کو جواب دینا ہے، اور اگر ہم نے کسی کو مارا ہے تو اللہ کو جواب دینا ہے، کسی کا پیسہ دبایا تو اللہ کو جواب دینا ہے، کسی پر ظلم کیا تو اللہ کا جواب دینا ہے۔ اور اگر جرگہ کر رہے تھے، جرگہ کا فیصلہ کر رہے تھے، اور فیصلے میں ایک آدمی کے حق میں غلط فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے، تو اس کو جواب دینا ہے اللہ کیا، تو نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ دو میں تھی لڑائی، چاہے وہ عورت کی لڑائی تھی، چاہے حصے کی لڑائی تھی، اور فیصلہ کرنے والے آ گئے، اور فیصلہ کرنے والوں نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا حالانکہ غلط تھا، تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے جو تمہارے جو پنچ کرنے والے ہیں، جو پنچ کرنے والے فیصلے کرنے والے، سوچ سمجھ کر، ایسا نہ ہو اس سے لیا اس کو دیا، اس سے لیا اس کو دیا، اور قیامت کے دن ہم کو پوچھو گی۔ بہت ڈرنا چاہیے۔ یہ جو مفتی حضرات ہیں، مفتی وہ بہت ڈرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم نے کوئی غلط فتویٰ لکھا تو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تو کبھی غلط طرفداری مت کرو، کبھی غلط فیصلے مت کرو، کبھی کسی کا ساتھ مت دو اگر کوئی غلطی کر رہا ہے۔ اور جتنی اپنی برادری ہے، ان برادری کے لوگوں کو برے کاموں سے بچاؤ۔ اگر برادری کے اندر بری رسمیں آ رہی ہیں، ان بری رسموں کو ختم کرو۔ خود ہی اپنے کام خود نہیں کرنے ہیں، وہ کام جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نہیں، اور ہم خود ہی وہ کام کرنے لگیں گے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عالم سے کہو کہ کتاب کھولو، ہم مسلمان ہیں، ہم کو بتاؤ کیسے کیسے کرنا ہے، غسل کیسے دینا ہے ہم کو بتاؤ، کفن کیسے پہنانا ہے ہمیں بتاؤ، اس کے بعد پھر دفن جنازہ کیسے پڑھنا ہے، جنازہ سیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سارے مسلمان ہیں، جنازہ کسی کو بھی یاد نہیں، ہائے یہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان، ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مردے کو کیسے دفن، اس کا پڑھتے کیا ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں یاد کرو، یاد کرنے کے بعد سیکھو، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے کریں گے۔ مردے کو دفن کیا، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا، یا اللہ یہ تیرے پاس پہنچ گیا، اس کی مغفرت کر دے۔ پھر روزانہ قبر پر جا کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، یا اللہ، اور ابھی میں نے سکھایا دعائیں مغفرت کیا کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر کام سکھایا، اللہ کے نبی نے ہمیں ہر کام سکھایا۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کھائیں گے کہ اللہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ دودھ اللہ نے دیا، یہ روٹی اللہ نے دی، یہ پھل اللہ نے دیے، یہ اناج یہ اللہ نے بھی دیا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو شکر پڑھ کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں، اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھو کر کے کھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہی تھا۔ پہلے ہاتھ جو تم پہاڑوں پر بیٹھ کر کے کھاتے ہو، ٹھیک ہے، وہاں بھی چھوٹا سا رومال بچھاؤ، کہ ہمارے نبی اسی طرح سے کھاتے تھے، پھر ہاتھ دھو اگر پانی ساتھ میں ہے، پھر کو ہمارے نبی اسی طرح سے ہاتھ دھوتے تھے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، اور آخر میں پیٹ بھر لیا یا آدھا پیٹ بھر گیا، کہ یا اللہ شکر ہے اتنا مل گیا۔ آپ کے بندے کتنے ایسے ہوں گے جتنا ان کو بھی اتنا بھی نہیں ملتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب پیشاب پاخانہ کرو تو اس میں اللہ کا نبی کا طریقہ سیکھو۔ غسل کرنا لازم ہے میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہوں گے کہ آپ کی عورتیں غسل بھی نہیں کرتی ہوں گی، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی ایسی ہوگی کہ وہ 6 مہینے گزرتے ہوں گے، پتہ نہیں وہ پاک ہوتی بھی ہوگی بیچاری یا نہیں ہوتی ہوگی، اور لیکن جب دین سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ غسل کب کرنا ہوتا ہے، کیوں کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ سیکھیں گے، پاک رہیں گے وہ۔ لیکن جب دین نہیں سکھاؤ گے تو خطرہ ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کی بیوی، ہو سکتا ہے کسی بیٹے کی ماں، ہو سکتا ہے کسی بھائی کی بہن ایسی حالت میں رہتی ہوگی جن کو نہ وضو کا پتہ ہے نہ غسل کا پتہ ہے، اور اسی حال میں وہ پکا بھی رہی ہے، اسی حال میں کھلا بھی رہی ہے، اسی حال میں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ کون سکھائے گا ان کو؟ اگر اللہ بھی ہم سے پوچھیں گے تیرے گھر کی بیٹی، تیرے گھر کی بیوی، تیرے گھر کی ماں، اس کو پاک ہونے کا طریقہ بھی تجھے معلوم نہیں تو کہاں سو رہا تھا؟ میرے نبی نے تو ایک ایک چیز سکھائی تھی، تو نے کیوں نہیں سکھائی اپنے بچوں کو؟ تو نے کیوں نہیں سکھایا اپنی بیٹیوں کو؟ تو فکر کرو اپنے گھر، ٹھیک ہے۔ بس اللہ کے نبی نے جو کام جیسے کیا ہے اس کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے بعد ویسے ہی کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا، بسم اللہ پڑھ کے دعا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ پیشاب پاخانے کے لیے گئے وہاں دعا پڑھو، وہ دعا یاد کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے واپس نکلے پھر دعا پڑھو، وہ دعا یاد کرنی ہے۔ شام کو جب سوئیں گے،
شام کو جب سوئیں گے وہ ساری دعائیں پڑھو، وہ جن ساری دعائیں پڑھے گا کوئی جن، کوئی برے، کوئی بلا نہیں آئے گی، کوئی جادو نہیں آئے گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے جن آئے، بلا آئے، جادو آ جائے، ٹھیک ہے، جنگلی دیو کھا جائے، مصیبتیں آتی ہیں۔ کیا لگا عورتوں کو زیادہ جنات اس لیے پریشان کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک رہتی ہے۔ جب ناپاک نہیں رہے گی جن قریب نہیں آئے گا۔ تم لوگ یہ اونچے پہاڑوں کے جنگلوں پر رہتے ہو سکتا ہے وہاں جن کو پیچھے لگ جائے، ہو سکتا ہے جنات کا اثر ہو جائے، بلائیں لگ جائیں گی۔ جب پاک رہو گے اور دعائیں پڑھو گے تو کوئی بلا ساتھ نہیں رہے گی۔ تو ساری دعائیں یاد کریں۔ وہ دعائیں کیسے یاد کریں گے؟ اپنے بچوں کے ذریعے۔ اپنے بچوں سے کہیں مولوی صاحب سے ساری دعائیں یاد کر کے آؤ۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے، پانی کیسے پینا ہے ویسے پئیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی مت پیو، بیٹھ کر پیا کرو، بیٹھ کر ہم پانی پئیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سونے کا طریقہ یہ ہے، پہلے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر جہاں سونا ہوگا پہلے وہاں آیت الکرسی پڑھو، وہ یاد کرنی ہے، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وہ یاد کرنی ہے، پھر تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، تسبیح فاطمہ 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر، یہ پڑھ کر کے پھر بسترے پر جب سو گے تو اللہ کی رحمتیں اترتی۔ صبح کو جو ہی اٹھے جہاں بھی ہوں گے پہلے اذان پڑھو، پہلے وضو کرو، اذان، وہ پھر اذان پڑھو، اذان کے پڑھنے بعد پھر نماز ادا کرو، نماز ادا چاہے یہاں ہوں گے تو مسجد میں نماز ادا کرو، اوپر پہاڑوں میں ہوں گے تو اکیلے ہوں گے تو وہاں نماز ادا کرو، اور دعائیں ساری سیکھو۔ جب ساری دعائیں سیکھیں گے، ہمارے نبی نے تو یہ بھی بتایا کہ اگر شیشہ دیکھو تو اس وقت بھی دعا پڑھو۔ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ فلانے کو مصیبت آئی، میں شکر گزار ہوں مجھے مصیبت نہیں آئی، یا اللہ اس پر رحم کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی کو مصیبت آ گئی اور ہم خوش ہو جائیں، ہرگز یہ غلطی نہیں کرنا، کسی کی مصیبت پر کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو طاقت ہے اس کو اس مصیبت سے نکالے گا تو ہم کو پھنسائے گا۔ تو ارادہ کرو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرو گے، ارادہ کرو انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے، ارادہ کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ارادہ کرو انشاءاللہ اپنی مسجد کو آباد رکھیں گے، اور ارادہ کرو انشاءاللہ جب پہاڑوں میں سفر کر کے جائیں گے وہاں بھی اپنی نمازیں پڑھیں گے، اونچی آواز اذان کے ساتھ اذان پڑھیں گے، اور پھر وہاں بیٹھ کے درود پڑھو، اور وہاں بیٹھ کے درود پڑھو، تمہارا درود فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ شانہ نے سیر کرنے والے فرشتے، دنیا میں پھرنے والے فرشتے رکھے ہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے اس کو لے کر کے میرے دربار میں پیش کرتا ہے، اور جب وہاں دربار میں پیش ہوگا تو وہاں کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا فلانا امتی فلانے کا بیٹا، فلانا امتی فلانے کا بیٹا، اس نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، ہمارے باپ کا نام کہاں آ گیا؟ اللہ کے نبی کے دربار میں آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ جب فرشتے نے کہا فلانا ولد فلانا، اس نے آپ کو درود بھیجا ہے، تو میرا نام بھی آ گیا، میرے باپ کا نام بھی آ گیا۔ مجھے مدینہ شریف میں، کہاں؟ مدینہ شریف میں ایک عالم ملے تھے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائے۔ تو مدینہ شریف میں ایک عالم ملے تھے، اور وہ عالم بیٹھے ہوئے تھے وہاں آگے گنبد خضرا کے پاس، وہ جو سبز گنبد ہے، جس سبز گنبد کے نیچے ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے خدا اللہ بچائے ہمارے نبی وہاں مرے ہوئے، نہیں، یہ غلطی نہیں کرنا، بلکہ کیا کہتے ہیں ہمارا نبی وہاں آرام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ روضہ اقدس میں جہاں ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو گنبد ہے اس کو گنبد خضرا کہتے ہیں، سبز گنبد، اس کے سبز گنبد کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولانا صاحب آ گیا، اس نے کہا ہم کو سلام کیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میرے ساتھ بہت 10-20 آدمی تھے، سارے وہ کشمیری تھے، وہ یہاں جموں کے بھی کچھ لوگ تھے یا پنچ کے تھے۔ وہ مولانا صاحب آ کر کے بیٹھ گئے ہمارے پاس۔ ہم نہیں جانتے تھے یہ کہاں کا ہے، ہم نہیں جانتے تھے وہ کہاں کا ہے، نہ کبھی دیکھا تھا پہلے، وہ بھی آیا ہوگا کہیں سے حج کرنے عمرہ کرنے۔ بہرحال ہم بیٹھے، اس نے آ کر کیا کہا، آپ لوگ چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کا نام اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش ہو جائے؟ تو میں نے اس سے پوچھا ہمارے باپ کا نام وہاں کیسے پہنچے گا، اور اگر باپ مرا ہوا ہوگا تو اس کا نام وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو اس عالم نے کہا جب تم درود پڑھو گے اور فرشتے وہاں جا کر درود پیش کریں گے، وہاں کہتے ہیں فلانا ولد فلانا، تو آ گیا نا تیرے باپ کا نام۔ میں نے کہا یا اللہ کتنی قیمتی بات اس نے بتائی،
ہمارا باپ قبر میں ہے اور اس کا نام اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گیا. کس کے ذریعے؟ ہمارے ذریعے. تو بس ارادہ کرو دن میں ہزاروں درود پڑھا کریں. خاص طور پر جب تم پہاڑوں میں رہتے ہو، کیا کرنا ہے دن بھر؟ بکریوں کے پیچھے چل رہے نا، بکریوں کے پیچھے پھر رہے، چل رہے. درود پڑھنا سٹارٹ کرو، پورا دن پڑھتے رہو. اپنی گھر کی عورتوں سے کہے دیکھو جس دن تمہیں نماز پڑھنی ہے اس دن بھی، جس دن نماز نہیں پڑھنی اس دن بھی، دن بھر کام کرتے رہو، زبان سے درود شریف پڑھتے رہو. کوئی نہ کوئی وظیفہ دن بھر پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھولے گا. چاہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کو بہت پسند، قیامت میں بہت وزنی، اللہ کو بہت پسند، زبان پر ہلکے اور اللہ کو بہت پسند ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ. بس سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ کو پڑھا کرو. جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا بہتر. کو یا اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دے. اور جتنا تم دعائیں ایک مرتبہ کہو گے اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، جتنے دنیا میں مسلمان ہیں اتنی نیکیاں تمہارے اعمال میں آ جائیں گی. اور کہنا یا اللہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، یا اللہ جتنے مصیبت میں ان کی مصیبت دور کر دے. یہ جب دعائیں کرو گے تم ان پہاڑوں پر تو نہ جانے اللہ تعالیٰ شانوں کتنی رحمتیں تم کو عطا کریں گے. تو ارادہ کر لیا نا، جن کے ماں باپ زندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جن کے بچے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، بچوں کو بگڑنے سے بچائیں گے. اور جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جوان لڑکے، وہ سارے ڈرگس نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے، کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کرو گے، موبائل غلط استعمال نہیں کرو گے. صحیح ہے؟ موبائل یہاں چلتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں موبائل نہ چلتا ہوگا، پھر شکر پڑھو، لیکن اس میں پریشانیاں بھی آپ کو ہوتی ہوں گی، کیونکہ موبائل نہیں چلتا ہوگا تو پریشانی بھی آتی ہوں گی. لیکن اگر چلے گا تو پریشانیاں دور ہوں گی، مگر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال جہاں چلتا ہے موبائل یا نہیں چلتا ہے وہ تو تم دیکھو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا، اس میں بہت گندی چیزیں بھی ہیں، اس میں غلط تعلق اور کیا کیا غلطیاں ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی بات، اگر تم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، تیرا بچہ ہو سکتا ہے کل کو تجھے جنازہ بھی نہیں پڑے گا. سوچو ذرا، آپ لوگوں کا انداز کیا ہوتا تھا؟ سر پر عمامہ، چہرے پر داڑھی، ہاتھ میں سوٹی، کندھے پر چادر. یہی تھا نا؟ کہاں گیا یہ کلچر؟ کیوں مٹ گئی تمہاری داڑیاں؟ تمہارے نوجوان بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ تمہارے نوجوان بچوں کے سروں سے پگڑی کیوں اتر رہی ہے؟ تمہارے نوجوان بچوں کے کندھوں پر وہ چادر کیوں نہیں؟ آج کیوں کچھ اور کیوں ہیں؟ ان کی شکلیں کیوں بدل رہی ہیں؟ یہی سمجھو میرے بھائیوں. ہو سکتا ہے کڑوا لگ رہے گا، مگر اپنے بچوں کو بچاؤ. بچے بگڑنے نہیں چاہیے. اگر بچے بگڑ گئے اس کے بعد پھر بڑی پریشانیاں ہوں گی. جب یہ ڈرگس میں ہوگا، جب یہ شراب پیے گا، جب یہ غلط انجیکشن کرے گا، جب یہ چرس پیے گا، تو پھر کیا کرو گے تم؟ یہ تو مصیبت بنے گی تمہارے لیے. تو اپنے بچوں کو بگاڑ سے بچاؤ. کسی کا پیسہ نہیں کھانا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کی چوری نہیں کرنی ہے، شراب نہیں پینی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کے جانور نہیں چرانا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا ہے. لڑائیوں میں کبھی کبھی انسان دوسرے کا نقصان، کسی کے خلاف مقدمہ بازی مت کرو. اپنے گھروں کے اندر اپنے فیصلے کرو اور انصاف کرو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، بھائی بھائیوں پر ظلم نہ کریں، اور پڑوسی پر ظلم نہ کریں. کریں گے نا انشاءاللہ ایسے ہی؟ سارے برے کاموں سے بچیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کے دین کی تعلیم کی فکر کریں گے نا فکر؟ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو، تاکہ یہ بچے جب لکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر ٹھیک وہ سارے کام کریں گے جو ہمارا خدا ہم سے کہتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کہتا ہے. یہ ساری میری مخلوق ہے، کسی کے ساتھ برائی مت کرو، ہم ویسے ہی کریں گے. ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے تمہاری زبان سے گالی نہیں نکلنی چاہیے. ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے تیرے سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے. ہم کو ہی کرنا. اور کے ساتھ میں کہتا ہے اگر تو نے یہ نہیں مانا تو جو کچھ تو غلطیاں کرے گا میرے پاس آ کے تجھے حساب دینا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتے لگا رکھے ہیں، وہ فرشتے سارا نوٹ کر رہے ہیں. صبح سے شام تک تو نے جتنی غلطیاں کی وہ سارے غلطیاں فرشتہ لکھے گا. اللہ نے 2 فرشتے رکھے ہیں، ایک فرشتے اس کندھے پر بیٹھ کر لکھ رہا ہے، ایک فرشتہ اس کندھے پہ بیٹھ کر لکھ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن جب ہم پہنچیں گے اللہ بھی فرمائیں گا آ جاؤ جو فرشتے دے دو اس کی کاپی. اب اس کی کاپی جب آئے گی تو اس میں ہوگا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے چوری کی ہے، اس نے دھوکہ دیا،
اس نے آدمی کو کوٹا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے شراب پی ہے، اس نے یہ کیا، یہ سارے جرم وہاں لکھے ہوئے ہوں گے۔ ادھر سے چلو دیکھو اس نے توبہ کی ہے یا نہیں، وہاں توبہ ہے ہی نہیں۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی یا نہیں، وہ بھی ہے ہی نہیں۔ اس نے دوسرے کا پیسہ کھایا تھا، وہ واپس دیا کہ وہ دیا ہی نہیں۔ تو اللہ میں فرمائیں گے پھر اب اس کے لیے سزا ہو سکتی ہے، سزا بڑی خطرناک۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہونا ہے؟ دیکھو جب سردیاں آتی ہیں سارے جانور مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں۔ آج یہاں کہیں مچھر ہیں؟ مکھیاں ہیں کہیں؟ نہیں۔ جب گرمیاں آ جائیں گی مچھر بھی آ جائیں گے، مکھیاں بھی آ جائیں گی۔ کہاں سے آتے ہیں وہ؟ سردیاں آتی ہے مچھر مکھیاں ہوتی ہیں، سردیاں آتی ہے مچھیاں مچھر ہوتے ہیں، گرمی آتی ہے مکھیاں اور مچھر آ جاتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میں نے ان کو پیدا کیا ایسے تم کو قبر سے کھڑا کروں گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، میں ایسے ہی تم کو زندہ کروں گا جیسے ہر سال مکھی اور مچھر بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اب جب ہم قیامت کے دن زندہ ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ نہ کپڑے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ جوتا ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ سایہ ہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، ننگے بھی ہیں، ننگے پاؤں ہیں، اوپر سے دھوپ ہے نیچے سے زمین ہے، بیٹھنے کی جگہ کہیں نہیں، سایہ کہیں نہیں، کہیں گفا نہیں، کہیں درخت نہیں، اور 50,000 سال تک رہنا ہے، اور ایک ایک آدمی کا حساب ہوتا رہے گا، اور اسی میں ہم پہنچیں گے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اگر ہم اچھے ہوں گے تو اللہ کے نبی سب سے پہلے ہم کو ایک پانی کا کٹورا پلائیں گے۔ جب ہم اگر اچھے ہوں گے تو اللہ کے نبی ہمیں کیا؟ پانی کا کٹورا پلائیں گے۔ اس پانی کو کہتے ہیں آب کوثر۔ یہ آب کوثر ہم جب پلائیں گے وہاں گرمیوں میں کہیں پانی نہیں ہوگا، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک پیالہ جب ہم پئیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ مزیدار ہوگا، اور جس نے ایک مرتبہ پیا پھر جنت میں جانے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ مگر اس کے بغیر اب جب ہم اللہ کے وہاں پہنچے، اللہ کے نبی فرمائیں گے اچھا تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے جو کہا تھا تو نے مانا نہیں، میں نے کہا تھا یہ غلطی مت کرنا، یہ غلطی مت کرنا، تو نے ساری یہ غلطیاں کی ہیں، میں نے کہا تھا یہ کرنا وہ تو نے کیا ہی نہیں، تو تجھے کوئی پانی نہیں ملے گا، تو پھر ہم کا کیا بنے گا؟ پھر آگے جب جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھولو جس کا نام ہے اعمال۔ فرشتے ادھر سے آئیں گے کہ اللہ یا اللہ یہ ہے، ادھر سے زمین بولے گی یا اللہ اس نے فلانا جگہ یہ جرم کیا، فلاں جگہ بیٹھ کے اس نے شراب پی، فلاں جگہ بیٹھ کے اس نے چوری کی، فلاں جگہ بیٹھ کے اس نے یہ غلطی کی، فلاں جگہ بیٹھ کے دوسرے کو کوٹا، فلاں جگہ اس نے قتل کیا۔ یہ زمین بولنے لگے گی، اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانوں کے پاس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے لو، اگر وہاں نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، یا نیکیاں تھی ہی نہیں کیونکہ ہم نے کی ہی نہیں، تو بس پھر خطرناک فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اگر فیصلہ ہو گیا تو پھینک دو اس کو جہنم میں، اور پھر جہنم میں کیا ہوگا؟ کھانے کے لیے کانٹے دیں گے، پینے کے لیے لہو، پینے کے لیے وہ جو ہے نا پیپ، ہائے ہائے گندا پیپ پینے کے لیے دیں گے، لوہے کے گرم گرم کپڑے پہنائے جائیں گے۔ جو لوگ زناکاری دنیا میں کرتے ہوں گے ان کی پیشاب کی جگہ سے بدبو اتنی آئے گی کہ سارے جہنم والے کہیں گے یا اللہ یہ بلا دور کر دے، ہمیں آگ سے اتنی تکلیف نہیں جتنی ان کی بدبو سے تکلیف ہے۔ جو لوگ زناکاریاں کرتے ہوں گے ان کے پیشاب کی جگہوں سے، مرد ہوں گے تو عورتیں ہوں گی تو ان کی ایسی بدبو آتی ہوگی، جہنم والے کہیں گے یا اللہ آگ کی پریشانی اتنی نہیں ہے جتنی یہ بدبو کی پریشانی، کو دفع کر دے یہاں سے۔ پھر ان کو لے جائیں گے وہاں سے ایک خاص علاقے میں پہنچائیں گے، اس خاص علاقے میں سانپ ہوں گے اور بچھو ہوں گے، پھر ایک بچھو اتنا بڑا جتنا بڑا ایک بچھو کی دم، بچھو دیکھا ہے نہیں؟ بچھو دیکھا ہے؟ وہ ایسے پکڑتا ہے پھر دم لاتا ہے پیچھے سے، وہ جو پیچھے سے دم ہے وہ دم کتنی بڑی ہوگی؟ جتنا اونٹ کی گردن اتنی بڑی دم ہوگی۔ بچھو کی دم کتنی بڑی ہوگی؟ جتنی اونٹ کی گردن ہے اتنی بڑی دم ہوگی، اور اس کے بعد اس آدمی کو پکڑے گا جس نے زناکاری کی ہوگی، مرد ہوگا یا عورت، اور ایسے پکڑ کر کے پھر یہاں سے پھاڑے گا، پھر پیچھے سے دم لا کر کے ڈنک مارے گا، اس کے پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا، اور پھر کہے گا وہ
جب تو نے زناکاری کی تھی تب تجھے مزہ آیا تھا؟ جسم میں ہر جگہ تو مزہ محسوس کرتا تھا، آج یہ زہر تیرے جسم میں ہر جگہ پہنچے گا تو ڈنک مارتا رہے گا. پھر ادھر سے سانپ آئے گا، وہ یہاں سے پکڑے گا، یوں پھاڑے گا، ادھر سے یہاں سے یہاں پھاڑے گا، اور اس طرح سے جہنم میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال جلتا رہے گا. اللہ بچائے. کرو توبہ سارے. اللہ ہماری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں ہم اچھی طرح سے زندگی، کوئی غلطی نہیں کریں گے. یا اللہ ہم آپ کو راضی کر کے دنیا سے آئیں گے، آپ کو خوش کر کے دنیا سے آئیں گے، اور جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو ہم بالکل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور جو آپ تو سیکھو گے وہ سارا دم. اللہ نے ہم کو اسلام عطا فرمایا، ہم اچھے مسلمان بنیں گے، نیک بنیں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کریں گے. اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کریں گے. میں نے ایک دفعہ دیکھا، مجھے جب بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو مجھے خود کبھی رونا آ جاتا ہے. میں نے دیکھا ایک نالے میں ایک گھوڑا گرا ہوا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی، وہ اٹھ نہیں بسا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. اس کا مالک آیا، وہ مالک آ کر اس گھوڑا، جو ہی گھوڑے نے دیکھا مالک آ گیا، وہ گھوڑا کھڑا ہونے لگا لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا. وہ مالک جو ہی آیا، گھوڑا اٹھنا چاہتا تھا، اٹھ نہیں پایا. ٹھیک ہے؟ وہ مالک آیا تو گھوڑے کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کہتا ہے 13 سال تو نے میرا گھر چلایا، اب میں کیا کروں گا، میں کیسے تجھے اٹھاؤں گا، میرے ہاتھ میں نہیں. وہ خود رونے لگا. تو گھوڑا بھی رو رہا تھا اور آدمی بھی رو رہا تھا، اور میں ان کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا خدایا یہ کیا کہتا ہے کہ 13 سال تو نے میرا گھر چلایا؟ کیا مطلب؟ وہ ٹانگا چلاتا تھا تو اس کے گھوڑے نے 13 سال، اب بیچارہ وہ کہیں گر گیا اور ٹانگیں اس کی ٹوٹ گئی، تو وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ 13 سال تو نے میرا گھر چلایا، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. بیٹھ کر رونے لگا. میرے بھائی، جب ہمارا اللہ یہ کہتا ہے تو نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس پر تجھے جنت. دوسری ایک عورت تھی، اس عورت نے کیا کیا؟ بلی گھر میں باندھ دی، اور گھر میں بلی باندھ دی، اس کو چھوڑا نہیں، وہ بیچاری تڑپتی رہی، وہ چھوڑتا نہیں اسے، یہاں تک کہ بلی مر گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی پر اس عورت کو جہنم. وہ جو عورت جس کو جنت مل گئی، وہ جو عورت جس کو جنت، کس بات پر جنت مل گئی؟ کیونکہ اس نے پیاسے کتے کو، مگر اس سے پہلے اس نے گناہ کتنا کیے تھے؟ 100 مرتبہ بدکاری کی تھی اس نے، اتنے بڑے گناہ کیے تھے، مگر اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. ہمارا اللہ وہ ہے. تو ارادہ کرو انشاءاللہ، ارادہ کرو انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، خیرات دیں گے، غریبوں کے گھروں کو پوچھیں گے، اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچائیں گے. شراب، ڈرگس، چرس، براؤن شوگر، ان تمام سے پرہیز کرو گے، ان تمام سے دور رہو گے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کے جانور کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کسی کا نقصان اگر ہو رہا ہوگا اور تم اس کا نقصان بچا سکتے ہو تو بچاؤ. تم نے دیکھا کسی کی ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہے، ان کی بکری گم ہو گئی، اس کو پتہ ہے بکری کہاں ہے، وہ خوش ہے، ہونے دو. نہیں، خوش نہیں ہونا. کہا میری تیری لڑائی ہے، مر میں بتاؤں گا بکری فلاں جگہ. وہ فوراً نرم ہو جائے گا کہ یار اس نے دیکھو کیسے میری، کہتا ہے تیری بکری فلاں جگہ پھنس گئی تھی، میں نے لائی ہے وہ، تیرا گھوڑا فلاں جگہ. میرے بھائیو ہمدرد بنو، ہمدرد انسان بنو، محمد اپنے نبی کی امتی بنو. ہمارے نبی نے تو اپنے دشمن کو، جس نے ان کی بیٹی کو زخمی کر دیا تھا اور پیٹ پھاڑ دیا تھا، اس نبی کو بھی ہمارے نبی نے، اس دشمن کو بھی ہمارے نبی نے معاف کیا. ہم اپنے بھائیوں کا ظلم کیوں کریں گے؟ کرو ارادہ انشاءاللہ. ہم کسی پر کبھی ظلم نہیں کریں گے، نہ زبان سے کریں گے، نہ ہاتھ سے کریں گے، اور اچھے انسان بن کر رہیں گے. اللہ کرے یہ ٹوٹی پھوٹی منتشر باتیں آپ سب لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. میرے بھائی بالکل صحیح ہے. فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں پانی کی سخت ترین قلت ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں ضرور. اور کہتے ہیں جنگل میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، اسے مال کھا کر مر جاتا ہے، اس کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی غذا بنائے کہ ان کے لیے دعا کریں. باقی علاقے کے لیے خصوصی لازمان خصوصی دعا کریں گے. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن میرے بندوں کے لیے تم دعا کر رہے ہو پہلے ان کو کہو وہ سدھر جائیں، اس کے بعد میں ان کے لیے دعائیں قبول کروں. تو ارادہ کرو انشاءاللہ، دعا ضرور کریں گے اور شوق سے کریں گے اور درمندی کے ساتھ کریں گے. اور کچھ کہنا؟ بے شک
کہاں گئے وہ امام صاحب؟ فرمایا بے شک امام صاحب کیا کہا انہوں نے اس امام کی قدر کریں، یہ بیچارہ نہ جانے کہاں دور دراز علاقے سے اس پریشانی والی علاقے میں رہ رہا ہے، اس کی قدر کریں، اور اس کی ذمہ داری ہے نماز بھی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، جمعہ یہاں ہوتا ہے کیا؟ جمعہ نہیں، نماز 5 وقتہ نماز پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، جنازہ بھی پڑھائیں گے، نکاح بھی تمہارے پڑھائیں گے، کسی کی میت ہو جائے گی ایصال ثواب بھی کریں گے، تمہارے گھروں میں آ کر تعزیت بھی کریں گے، سارے دین کے کام اس کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرو۔ کہا دیکھو تجھے نہیں ہم جانے دیں گے، ہم فاقے رہیں گے لیکن تجھے فاقے نہیں رہنے دیں گے، ہم سڑک پر بیٹھیں گے لیکن تجھے مکان بار رہیں گے، یہاں سے اس کی خدمت کرو، اس کو جانے مت دو، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے سارے کام کرے گا۔ میرے بھائی جتنے آپ کے دینی کے کام ہیں، آپ کو قبرستان میں جانا ہے، فاتحہ پڑھنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، میت ہو جائے گی اس کا جنازہ پڑھنا اس کی ذمہ داری ہے، بچوں کے نکاح پڑھنے اس کی ذمہ داری ہے، مسجد میں نماز پڑھانا اس کی ذمہ داری ہے، تمہارے بچوں کو کلمہ سکھانا، قرآن سکھانا، نمازیں سکھانا، حلال حرام سکھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ جتنے بچے جوان ہو گئے اور ابھی یاد نہیں ہے، وہ اگر الگ سے اس کے پاس پوچھو، اور اس کی ذمہ داری ایک اور ہے، وہ یہ سارے بزرگوں کو جمع کرے گا، اور جمع کر کے پھر یہ نہیں پوچھے گا کلمہ یاد ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے بہتوں کو کلمہ یاد نہیں ہوگا، یہیں سے کلمہ پڑھائے گا، آج پہلا کلمہ پڑھائے گا، کل کو دوسرا کلمہ پڑھائے گا، پرسوں کو اعوذ باللہ پڑھائے گا، پھر پوری نماز سکھائے گا، علم شریف، آج سب کو علم شریف، ایک ایک کر کے سارے مسلمان بھائیوں کو نماز یاد ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب 70-80 سال کی عمر گزار کر جا رہے ہیں اور کلمہ بھی یاد نہیں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو اس امام صاحب کی مولوی، یہ تمہارے علاقے کے لیے دین کا ذمہ دار ہے، اس کو اپنے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا کرنی ہیں جو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے، علم اچھا ہو، معلومات اچھی ہو، تقوی ہو، بری عادتیں نہ ہوں، کسی بیٹی کی طرف غلط نظر نہیں ڈالے گا، غلط پیسہ نہیں کھائے گا، پھاکا لگ جائے برداشت کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ کوئی غلط پیسہ نہیں کھائے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، طرفداری نہیں کرے گا، اس کا پاس کرے گا اس کے پاس نہیں کرے گا، ان کی لڑائی ہو گئی کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے، ان کے آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گے اس میں بالکل نہیں آنا ہے، کہنے لگا بھائی یہ آپ کی اپنی لڑائیاں خود ہی فیصلے کرو، کسی ایک طرفداری کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، اس سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، آپ کو میں سب کے لیے ہوں، میں کسی ایک کے لیے، ایک آدمی کہے گا تو میرے طرفداری کر، لڑکوں اور لڑکیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ان میاں بیوی کے لڑائی کے والوں میں ایک طرف سے لڑکی والے ہوتے ہیں، یہ مولوی ہماری بات کیوں نہیں کرتا، ادھر سے لڑکے والے ہوں گے، یہ مولوی ہماری بات کیوں نہیں کرتا، عقل مندی یہ ہے کسی کی بات نہیں کرنی ہے، کہنے لگا بھائی میں اللہ رسول کی بات کرتا ہوں، لڑکے کی غلطی ہے لڑکے کو بولو، لڑکی کی غلطی ہے لڑکی کو بولو، مگر نرمی سے بولو، سختی کے ساتھ نہیں، اور محبت کے ساتھ بولو۔ ویسے تو اولاً آپ کا کام ہی نہیں ہے جھگڑوں میں پڑنا اور ان کے جرگوں میں آنا، یہ اپنے فیصلے خود ہی کریں گے، اور جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ پہلے دین کو سیکھیں، ایسا نہ ہو فیصلہ غلط کیا، جہاں تو اس نے مان لیا اللہ کے پکڑے جاؤ گے۔ وہ آدمی بے وقوف ہے جو دوسروں کی دنیا بنائے اور اپنی آخرت خراب کرے۔ ان دو میں لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، غلطی اس کی تھی، میں نے اس سے پیسہ لے کر اس کو دلوایا، تو اس کو پیسہ دے کر اس کو دلوایا، اس کی جیب میں پیسہ آ گیا، میری آخرت برباد ہو جائے گی، اللہ بھی مجھے پکڑے گا۔ کتنا بے وقوف ہے وہ انسان، اس کو خوش کر دیا، پیسے دلوا کر اس کی جیب سے نکلا، اس کی جیب میں چلا گیا، اور میں آخرت میں پکڑا جاؤں گا۔ اور اس سے زیادہ برا کام ہے کیا؟ چپکے سے اس سے پیسہ لینا، پھر اس کے حق میں فیصلہ کرنا۔ یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں کہیں کہیں ہوتی ہوں گی، سمجھ میں آ رہی بات نہیں یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہیں کہیں غلطیاں ہوتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ یہ کرتے ہو، لیکن چونکہ ہم کو معلومات رہتی ہیں، لوگ حالات بتاتے ہیں، ہر جگہ کے حالات بتاتے ہیں، پونچھ کے، راجوری کے، ڈوڈا کے، کشتواڑ کے، ٹھیک ہے، وادی کے پہاڑی علاقوں، کنگن کے، ملنگام کے، ہر جگہوں کے حالات لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے اب تو شاید ہو سکتا ہے وہ کم ہو گیا ہوگا، لیکن ہمارے علاقے میں جو گجر برادری تھی ان کا ایک بہت بڑی مصیبت تھی ادالہ کرنا، پتہ نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ ٹھیک، وہاں ڈوڈا کشتواڑ، میں تو ڈوڈا کشتواڑ کے پہاڑ پر رہنے والا، وہاں وہ ادالے کرتے تھے، پھر ہم لوگوں کو فیصلے کرنے کے لیے آنا پڑتا تھا، ان تمام، وہ تو جرم ہے، کسی کی بیٹی لے کر بھاگ جانا جرم، کسی کی بیوی لے کے بھاگ جانا جرم، اور اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے لعنتیں برستی ہے اور انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ ساری منتشر باتیں ہو گئی، اللہ کرے یہ ساری باتیں اس پورے علاقے کے ایمان والے بھائیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور جو خرابیاں اور خطرات ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے،
یہ اس امام کی ذمہ داری ہے، بار بار قبرستان جا کر کے سارے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ اپنے قبرستانوں کو چاروں طرف سے بند کر کر رکھو، قبروں میں پانی نہیں جانا چاہیے، قبریں بنانا سیکھو، جنازے پڑھنا سیکھو، میت کے بعد ایصال ثواب کیسے کرنا وہ سیکھو، اور اس طرح سے اپنے اسلام کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں، اپنے جانوروں میں، اور جہاں بھی رہو مسلمان بن کر۔ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔